امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو دہیج کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ دہیج دینا سنت ہے، تو ایک عالم صاحب کو بیان سنا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سنت نہیں ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک ہی کے پاس رہتے تھے، تو چونکہ انہوں نے وہ گھر بسانے کے لیے سامان دیا تھا، دہیج نہیں دیا تھا، تو آیا کہ یہ کیا ہے، اس کو تھوڑی وضاحت کر دی جائے۔ اللہ کے نیک بندے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو مرد ہیں، تو جہیز مرد کو تو ویسے ہی نہیں دیا جاتا، باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ان عالم صاحب نے کوئی صحیح بات کی ہوگی، شاید غلط فہمی ہوئی ہوگا آپ کو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 679 صفحات پر مشتمل کتاب جنتی زیور، صفحہ نمبر 153 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر سسرال بیچتے ہیں، یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے۔ بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے۔ جہیز بیٹی کو دیا جاتا ہے تو وہ جہیز کہ جو ماں باپ بخوشی دیں، والد بخوشی دے اور اس کو بوجھ نہ پڑے، تو ایسا جہیز دینا یہ سنت کے زمرے میں آئے گا، یہ سنت ہے ایسا جہیز دینا، اپنی بیٹی کو باپ دیتا ہے۔ تو اچھا، اب جو جہیز بوجھ بنتا ہے، طرح طرح کی فرمائشیں، واشنگ مشین دو، کار دو، اے سی دو، فلاں دو، ٹی وی سیٹ دو، اتنا سونا دو، یہ لڑکے والے مطالبے کرتے ہیں، تو یہ لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا اول تو یہ درست نہیں ہے، اور اگر اس کے باپ کو خطرہ لگتا ہے کہ اس کو نہیں دیں گے تو میری بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے گا اور یہ یا اس کو ستائیں گے، تانے دیں گے، تو اب اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے، اس شر سے بچنے کے لیے اگر وہ چیزیں دیتا ہے باپ، تو اب یہ اس لینے والے کے حق میں رشوت ہے۔ باپ کو گناہ نہیں ہوگا کہ وہ بیچارہ اپنی بچی کا گھر بچانے کے لیے دے رہا ہے، یا اس کو تانوں سے اور جھگڑوں سے بچانے کے لیے دے رہا ہے، شر سے بچنے کے لیے، ان کی برائی سے بچنے کے لیے، تو لینے والے کے حق میں یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے رشوت، اور اس کو واپس دینا فرض ہے۔ تو یہ آج کل ہو رہا ہے اس معاشرے میں، طرح طرح کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے، یہ بھی ہوگا، وہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، ماں کے لیے وہ لباس، تو بہن کے لیے یہ دوپٹہ، تو اس کے لیے اتنی نقدی، تو اس کے لیے سونے کی چوڑیاں۔ گھر میں یہ افراد ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بالکل یہ لسٹیں آتی ہوں گی، اوکے یہ چاہیے ہم کو، رشتہ کرنا تو کرو، ہمارا لڑکا کوئی روڈ پہ نہیں پڑا، لڑکا بک رہا ہے ہمارے یہاں، اس کا بھاؤ ہوتا ہے، اور لڑکی کا باپ جو بیچارہ یا لڑکی کی ماں یہ رنجیدہ ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، کیسے کریں۔ تو شاید اسی وجہ سے اب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو خوشی نہیں ہوتی، کہ اب ان کو پہلے سے فکر لگ جاتی کہ یہ اس کا ہوگا کیا، لاکھوں کروڑوں روپے لائیں گے کہاں سے اس کو گھر پہنچانے کے لیے۔ ایک تو اس کو پالو، اس پر یہ کہ اچھی خاصی محنت کرو، اور لڑکی ویسے ہی بیٹی کو پرائی امانت ہوتی ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اور پھر ساتھ میں اتنا خرچہ بھی کرو، پھر روز روز کے تانے سنو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہیز آسان ہونا چاہیے، ماں باپ جو بھی خوشی سے دیں وہ اوکے، بلکہ ایسے بھی ہیں گھرانے جو بول دیتے کہ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ تکلیف نہیں کرنا، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں ہاں، لیکن ایسوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر، باقی حریصوں کی تعداد زیادہ ہے، لالچیوں کی تعداد زیادہ ہے، جو رشوت حرام اس میں سمجھتے نہیں ہے، کوئی زبان نہیں سمجھتے، بس وہ لڑکی والوں کو پیس دیتے ہیں۔ پھر آم کا سیزن آیا تو آم کی پیٹیاں پہنچاؤ، ہلکے آم دے دیو، سڑے ہوئے آم دے دیے، پھر یہ قربانی بیچارے کریں تو ران چاہیے، تو دستی چاہیے، تو
بھیجا چاہیے تو سب ان کو چاہیے. یہ قربانی یا گوشت بھی بطور رشوت لے رہے ہوتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے دستی اور ران دے رہے نا کہ نہیں دیں گے تو بیٹی کو جینے نہیں دیں گے, ستائیں گے, یہ بیٹی کو ظلم سے آپ کے بچانے کے لیے یہ آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا مزاج ان کو پتا اور آپ کی ڈیمانڈ آپ کے مطالبے پہنچتے رہتے ہیں ان کو. تو یہ بھی یہ بوٹی نہیں ہے, یہ انگار ہیں جو آپ قربانی کی بوٹیاں, ان کے لیے قربانی کی بوٹیاں, آپ کے لیے انگارہ ہے, کیونکہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے آپ کو دیا ہے. ہنستے ہوئے دینے آئیں گے, جو ہنسیں گے نہیں تو بولیں گے پھنسیں گے, یہ منہ چڑھا کے دے گئے. اور اچھے میں اچھا دیں گے تو بھی آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی, ہڈیاں ڈال دی, چربی چڑھا دی, اتنی چربی ڈال دی, بوٹی تو بہت تھوڑی تھی. یوں کریں گے تو یہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اللہ سے ڈریں, ایسے مطالبات نہ کریں. بیچارے مدینے جائیں گے, حج جائیں گے تو آپ کو اتنا ہدیہ چاہیے, اتنے تحفے چاہیے, قیمتی مسلح چاہیے. یہ کیا یہ ہدیہ دیا, یہ دیواتا سسرال میں لڑکے کی ماں کو یہ اس طرح کا سادہ سا مسلح دیا جاتا ہے؟ یہ تو یوں ہونا چاہیے. یہ کھجور اتنی سے پکڑا دی. توبہ استغفر اللہ. تبرک تو ہوتا ہی تھوڑا ہے. تبرک کے ایک معنی ہے کہ تھوڑی سی چیز, تھوڑی سی چیز, ہاں لغت پہ دیکھیں آپ. لیکن خیر تبرک کے باب حرکت تو وہ ایک قطرہ بھی کافی ہے. آب زمزم شریف کا ایک قطرہ جو ہے 7 سمندر پر غالب آ جائے. ہے کیا آب زمزم؟ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا دھون ہے کہ ٹھوکر, ایک روایت کے مطابق کہ ٹھوکر سے یہ چشمہ نکلا ہے. بہت مقدس پانی ہے آب زمزم, ایک قطرہ بہت ہے. آپ کو بڑے بڑے گیلن چاہیے, اب لمیٹڈ ہوتا ہے, بیچارے کتنا اٹھائیں گے. ہوائی جہاز والے اجازت دیتے تو آپ کے لیے یہ ٹینک اٹھا کے لے آتے, کیا کریں. یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں یہ ہے ماحول, تو جو سن رہے ہیں اور خدا نخواستہ ایسا مزاج ہے تو سچی توبہ کریں, اور جتنا بطور رشوت لیا اس طرح واپس بھی دینا پڑے گا. خالی توبہ کافی نہیں ہے, یہ صحیح مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ واپس دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے رجوع کریں اور یہ بولیں نہیں کوئی بات نہیں, ہمیں نہیں چاہیے واپس, تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں. تو پھر ان کو بولیں کہ آپ معاف کر دو, پھر نہیں لینا چاہتے تو. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب.